ہر خواب دیکھنے والا ہی قصوروار ہوتا ہے۔ پیار کرنے لگی ہے نا شہرام صاحب سے۔ غلط فہمی تھی وہ وجہ ہی نہیں رہے گی۔ بیٹی نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ واقعی چلی۔ ہیلو فرینڈ، ماہنور اپنی وجہ سے باپ کو مزید بدنام ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلی جائے گی، کیونکہ یہاں رہ کر وہ اب اپنے خواب پورے نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا خواب بچوں کو پڑھانا تھا، جسے وہ ہر صورت میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ اس کا باپ اسے روکنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ اپنے فیصلے کو نہیں بدلے گی۔ تب اس کے باپ کو احساس ہوگا کہ ماہنور اس کے رویے کی وجہ سے یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اسے حویلی جانے سے منع کیا تھا اور اس کو بہت باتیں بھی سنائی تھی۔ حالانکہ اس میں ماہنور کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ خواب پورے کرنا چاہتی تھی اور ہر خواب دیکھنے والے کو شاید ایسی ہی رکاوٹوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ماہنور کراچی جانے کے لیے پیکنگ کرے گی تو بہت اداس بھی ہوگی، کیونکہ وہ بھی یہ گاؤں دل سے چھوڑ کر نہیں جا رہی تھی۔ وہ اب شہرام سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، مگر وہ دل سے اسے چاہنے لگی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محبت اب کسی پر عیاں ہو۔ شاید اس لیے وہ شہرام سے دور بھاگ رہی تھی، مگر اس کی بہن عائشہ بھانپ لے گی کہ ماہنور کو شہرام سے محبت ہو چکی ہے، جس کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتی، اور جب ماہنور سے وہ اس بارے میں بات کرے گی تو ماہنور اسے کوئی جواب نہیں دے پائے گی۔ دوسری طرف شہرام جو تبریز کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور فیکٹری سے بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی تھیں، تو اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ وہ تبریز کو کیسے ہینڈل کرے۔ اسی لیے اسے اپنے باپ کی بہت یاد آئے گی کہ ان کے بغیر وہ بالکل اکیلا ہو چکا تھا، کیونکہ تبریز کی بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اور تبریز کے درمیان کوئی بدمزگی پیدا ہو۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں ہوگا جب ہاشم اسے یہ خبر دے گا کہ ماہنور یہ شہر چھوڑ کر کراچی جا رہی ہے، تو شہرام اسی وقت ماہنور کے گھر جائے گا تاکہ وہ ماہنور کو کراچی جانے سے روک سکے، مگر تب تک دیر ہو جائے گی، کیونکہ جب شہرام ماہنور کے گھر پہنچے گا اور ماہنور کے باپ کو اپنی اور ماہنور کی صفائی دے گا کہ یہ سب ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا، مگر ماہنور کا باپ اسے بتائے گا کہ اب ان سب کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس کی وجہ سے غلط فہمی تھی وہی نہیں رہی، تو اس کا کیا فائدہ، کیونکہ اسے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ وہ انہیں ملے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ وہ تو اسے ٹھیک سے ملے بھی نہیں تھے، انہیں بھی اب اپنی بیٹی کی جدائی کا دکھ ستا رہا تھا کہ اگر وہ ماہنور کو اتنا برا بھلا نہ کہتے تو وہ آج اس طرح انہیں چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ تو اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ماہنور اپنے فیصلے سے نہیں ہٹے گی، مگر شہرام اسی وقت ماہنور کو روکنے کے ارادے سے ریلوے اسٹیشن پہنچے گا اور اسے کراچی جانے سے روک لے گا کہ وہ بہت جلد اسکول تعمیر کرائے گا، کیونکہ شہر سے زیادہ اسے یہاں کے بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور یوں ماہنور واپس گاؤں آ جائے گی۔ چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔